السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ الطیبین وازواجہ الطاہرات امہات المؤمنین، وعلینا معہم الى یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ صدق اللہ المولانا العظیم، وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك ما قال من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ سب سے پہلے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ سرور سروراں وجہ تخلیق کون و مکان سید الانبیاء احمد مجتبی روحی فدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار پرانوار میں درود پاک کی نظر محبت پیش کیجئے۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ایک مرتبہ اور والہانہ انداز میں دہرائیں، صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں۔ کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں۔ وہ نور دے میرے پروردگار آنکھوں میں، وہ نور دے میرے پروردگار آنکھوں میں، کہ جلوگر رہے رخ کی بہار آنکھوں میں، کہ جلوگر رہے رخ کی بہار آنکھوں میں۔ حبیبی یا رسول اللہ، تمہارے قدموں پہ موتی نثار ہونے کو، تمہارے قدموں پر موتی نثار ہونے کو ہے بے شمار میری اشک بار آنکھوں میں۔ انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ حبیبی یا رسول اللہ، تمہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ وہ سبز سبز نظر آ رہا ہے گنبد سبز، وہ سبز سبز نظر آ رہا ہے گنبد سبز، قرار آ گیا یوں بے قرار آنکھوں میں۔ حبیبی یا رسول اللہ، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسرواش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ درود پاک پھر دہرائیں، صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم فرقان حمید کی
جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، کچھ دیر اس آیت بینہ سے اکتساب فیض کریں گے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو حق کہنے، حق سننے، حق پر استقامت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا پیارا رب عز و جل اس آیت طیبہ میں ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں سے جو ہم نے تمہیں روزی عطا کی۔ واشکروا للہ، اور اللہ کے لیے شکر گزاری کرو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کے صحیح عابد بنو۔ اللہ رب العزت قرآن کریم فرقان حمید میں وہ سب کچھ بیان فرماتا ہے جس کی دونوں جہان کی صلاح و فلاح کے لیے ہمیں ضرورت ہو سکتی ہے۔ اس آیت بینہ میں اللہ رب العزت نے معقولات اور مشروبات کے تعلق سے اپنے عطا کردہ رزق سے کھانے کا حکم فرمایا اور حکم دیا کہ اے ایمان والو، جو روزی ہم نے تمہیں عطا کی ہے اس میں طیبات سے کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اگر تم سچے عابد بننا چاہتے ہو، اللہ کا عبادت گزار بندہ وہی ہے جو اللہ رب العزت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو کر اس کا شکر گزار بھی ہو اور اس کا عبادت گزار بھی ہو۔ آپ حضرات کے لیے قرآن کریم کی فہم کو سہل سے سہل تر کرنے کے لیے علماء اہل سنت والجماعت اردو میں تراجم اور تفاسیر تیار کرتے ہیں، اور آج بہت ساری تفسیر قرآن اردو میں موجود ہیں، لیکن ہمارے بھائیوں کا حال یہ ہے کہ پہلے عربی کی فہم عام تھی، اس کے بعد عربی کا علم عام نہ رہا، لوگ اس سے دور ہوتے گئے، فارسی نے اس کی جگہ لی، اس کے بعد فارسی بھی ترک ہوتی چلی گئی، انگریزی دور کے بعد برابر انحطاط آتا رہا، اردو نے اس کی جگہ لی، اور آج اردو سے بھی ہم نے ہاتھ اٹھا لیے۔ ہمارے اکثر بھائی اردو سے غافل اور ہندی کی طرف متوجہ ہو گئے۔ یہ چند باتیں ضمناً درمیان میں اس لیے آئیں کہ ہمارے بعض بھائیوں نے مجھ سے اس ہفتے معلوم کیا کہ کیا جو آدمی قرآن کریم پڑھا ہوا نہیں ہے وہ ہندی رسم خط کا قرآن پڑھ سکتا ہے؟ تو مجھے یہاں یہ عرض کرنا ہے کہ ہندی زبان بہت حد تک عربی زبان سے تنگ تر ہے۔ عربی زبان میں بہت زیادہ وسعت ہے، ایک معنی کے لیے ہزاروں الفاظ اور ایک لفظ کو معنویت دینے کے لیے متعدد طریقے موجود ہیں، لیکن ہندی کا دامن اس سے تنگ ہے۔ اس سے طرفہ یہ کہ ہندی میں عربی حروف ہی نہیں ہیں بہت سے، جیسے عربی میں 29 حروف ہیں الف سے یا تک، اس میں زے بھی ہے، زال بھی ہے، وا بھی ہے، اور جو لفظ زال سے لکھا جائے اسے اگر زے سے لکھا جائے تو معنی غلط ہو جائیں گے، اور اسی طرح جو لفظ زوئے سے لکھا جانا ہے اگر اسے زال سے لکھا جائے تو معنی متغیر ہو جائیں گے، اور عربی زبان میں حرف کا بدلنا تو معنی کو بدل ہی دیتا ہے، کبھی کبھی زبر زیر کا فرق بھی زمین و آسمان کا معنی بدل دیتا ہے۔ یعنی
اس قدر دوری ہو جاتی ہے کہ معنی بالکل اصل سے دور ہو کر مراد سے قطعی علیحدہ ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے فساد نماز آتا ہے۔ انعمت علیہم، اے اللہ جن پر تو نے انعام کیا۔ اگر تے کی زبر کی جگہ پیش پڑھا جائے تو انعام تو پڑھا جائے گا، معنی یہ ہوں گے کہ جس پر میں نے انعام کیا، تو گویا اس نے خود کو اللہ کے مقام پر رکھا۔ اسی طرح اگر تے کے نیچے زیر ہو جائے تو انعمت علیہم مخاطبت کا صیغہ مذکر ہے، لیکن اگر زیر لگا دیا جائے تو یہ صیغہ جو ہے تانیث کا ہو جائے گا، مؤنث کے معنی دے گا۔ تو جب ایک ایک حرف کے بدلنے سے ہی نہیں بلکہ اعراب کے بدلنے سے معنی بدل جاتے ہیں، تو ہمارے جن بھائیوں نے قرآن کریم نہیں پڑھا، اگر وہ ہندی میں قرآن پڑھنا چاہیں گے تو خے کی جگہ کھا پڑھا جائے گا اور انہیں خا کا تلفظ نہیں آئے گا۔ ایسا ہی ضاد کا تلفظ دا پڑھا جائے گا اور ضاد کا تلفظ نہیں آئے گا۔ اسی طرح زے زال فا، سین صاد اور ثا، ان 6 حرفوں کے لیے سین ثا صاد، اس کے لیے ہندی میں صرف سا آتا ہے۔ صاد سے لکھا جائے سیف تو معنی اور ہوں گے، سین سے لکھا جائے سیف تو معنی اور ہوں گے، سین سے سیف کے معنی تلوار کے ہوں گے اور صاد سے سیف کے معنی گرمی کے موسم کے ہوں گے۔ اس طرح آپ اندازہ کر سکتے ہیں ان چند مثالوں سے کہ ہندی کے رسم خط میں لکھا گیا قرآن پڑھنے والا صحیح تلفظ سے قرآن نہیں پڑھ سکتا، بلکہ وہ سخت گناہگار ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مولا کا کلام خود عربی زبان میں پڑھنا سیکھیں، اپنے بچوں کو پڑھنا سکھائیں۔ یہ وہ مبارک زبان ہے کہ قرآن کریم سمجھ کر پڑھنا تو بڑی اعلیٰ بات ہے۔ قرآن کریم کا پڑھنا عبادت، دیکھنا عبادت، چھونا عبادت۔ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا یہ وہ مبارک کتاب ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالی قوموں کو بلند کرتا ہے، جس کی وجہ سے قوموں کو پست کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو قرآن کریم صحیح تلفظ کے ساتھ عربی زبان میں پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک سنائیں صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ آپ کا رب عز و جل ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بہت احکام بیان فرمائے۔ کچھ احکام وہ ہیں جو تمام لوگوں کے لیے ہیں، کچھ وہ ہیں جو خاص ایمان والوں کے لیے ہیں۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اللہ سے ڈرو، ایمان لے آؤ۔ یہ عام لوگوں کو خطاب ہے، لیکن جب شرعی احکام کا مکلف بنا کر اللہ رب العزت حکم دیتا ہے تو اس میں خطاب ایمان والوں سے فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے۔ اب اس کی آپ تفسیر میں جائیں گے، تفصیل دیکھنا چاہیں گے تو آپ کو ملے گا کہ جہاں جہاں اللہ تعالیٰ عز و جل نے عبادات کا حکم دیا یا ایمان والوں کو کسی عمل کا حکم دیا تو یا ایھا الذین آمنوا فرمایا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو ہم نے تم پر روزے فرض کیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز قائم کرو۔ اسی طرح آپ اس کی تفصیل پائیں گے۔ اللہ رب العزت جب مومنین کو کوئی حکم دیتا ہے تو پہلے انہیں اس نسبت سے خطاب فرماتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے میرے محبوب کی غلامی اختیار کر لی، جنہوں نے ایمان قبول کر لیا، تخاطب ان سے ہے۔ کبھی اس میں ملائکہ بھی داخل ہوتے ہیں، کبھی اس میں جن بھی داخل ہوتے ہیں، اور کبھی یہ حکم خاص مومن مسلمان انسانوں کے لیے ہوتا ہے اور جنوں کے لیے ہوتا ہے، اور اس میں ملائکہ شامل نہیں ہوتے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے
خاص مومن بندوں کو خطاب کیا جس میں جن اور انسان داخل ہیں، فرشتے اس میں داخل نہیں، اس لیے کہ وہ کھانے پینے سے پاک ہیں۔ جب کوئی محتم بالشان حکم دیا جاتا ہے تو پہلے نام لے کر جسے حکم دینا ہے اسے مخاطب کیا جاتا ہے، متوجہ کیا جاتا ہے، اور جب کوئی مہربانی کا خاص حکم دینا ہوتا ہے تو کسی پیارے خطاب سے متوجہ کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے نبی کے امتیوں کو اس آیت طیبہ میں معقولات، کھانے پینے کی چیزوں کے تعلق سے حکم دینا چاہتا ہے تو ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات، کلو امر کا صیغہ ہے، کھائیے، طیبات طیبتن کی جمع ہے، تمام پاک چیزوں میں سے، مما رزقناکم، جو کھانے پینے کا رزق ہم نے تمہیں دیا۔ ہر پاک چیز کھائی نہیں جاتی، مٹی پاک ہے لیکن کھانا منع ہے، لکڑی فی نفس ہی پاک ہے لیکن کھانا منع ہے، تو یہاں تفصیل فرما دی گئی، وہ روزی جو ہم نے کھانے پینے کا رزق تمہیں دیا ہے اس میں طیبات سے کھاؤ پیو، پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ۔ دوسرے ایک مقام پر ارشاد فرمایا احل لکم الطیبات ویحرم لکم الخبائث، اللہ تعالیٰ عز و جل نے تمہارے لیے پاکیزہ چیزوں کو، طیب چیزوں کو، نفع بخش چیزوں کو حلال کیا اور نقصان دینے والی خبیث چیزوں کو حرام کیا۔ کبھی دیکھنے کے اعتبار سے کوئی چیز پاک ہوتی ہے، دیکھنے کے اعتبار سے کھانے پینے کے لائق ہوتی ہے، لیکن شریعت طاہرہ کے حکم سے وہ پاک نہیں ہوتی اور اس کا کھانا جائز نہیں ہوتا۔ یہ کب ہوتا ہے؟ اس کو آپ طیب کی تشریح سے سمجھیں گے۔ طیبات طیبتن کی جمع ہے، شریعت طاہرہ کی اصطلاح میں طیب اسے کہا جاتا ہے جو پاک بھی ہو اور حلال طریقے سے استعمال کی گئی ہو، حاصل کی گئی ہو۔ مثال کے طور پر کوئی رزق حلال ہے، آپ حضرات کے علم میں ہے کہ مسجد کو ضرورت ہے اور ہم نے مسجد کے لیے کچھ جگہ لی ہے جس کا پیمنٹ کرنا ہے اور مسجد میں کام بھی مسلسل جاری ہے، اس لحاظ سے زیادہ آپ حضرات مسجد کا تعاون کرتے رہیے کہ یہ حصول جنت کا ذریعہ ہے۔ درود پاک سنائیں صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ عرف عام میں طیب پاک چیز کو کہا جاتا ہے، لیکن شریعت طاہرہ کی اصطلاح میں طیب اس حلال چیز کو کہا جاتا ہے جو فی نفس ہی حلال بھی ہو اور اس کا حصول بھی جائز طریقے پر کیا گیا ہو۔ مثال کے طور پر بکرے کا گوشت، فی نفس ہی بکرا حلال ہے جب اسے طریقہ اسلامی پر ذبح کیا جائے، تو اگر اسلامی طریقے پر ذبح کیا جائے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کیا جائے تو وہ ضرور حلال ہو جائے گا، لیکن اس کے ساتھ دوسری شرط یہ بھی ہے کہ وہ آپ کے مال سے ہو اور آپ کے مال حلال سے حاصل کیا گیا ہو۔ اگر چوری کا بکرا ہے یا مال حرام سے خریدا گیا ہے تو باوجود اس کے کہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنے سے وہ ذبح ہو جائے گا، لیکن اس کا کھانا حرام اور وہ گوشت خبیث کہلائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات،
مما رزقناکم، اے ایمان والو کھاؤ پاک چیزوں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے۔ تو اس سے مراد شرعی طیبات ہیں، یعنی وہ چیز جو اصلاً حلال بھی ہو اور اسے حاصل بھی طریقہ حلال مال حلال سے کیا گیا ہو تو اسے کھاؤ۔ اور اللہ رب العزت کی جانب سے جو یہ کھانے کا حکم دیا گیا، اس حکم کو آپ یوں جانیے کہ یہ حکم باعتبار فرض کے فرض ہے، اس لیے کہ کبھی کھانا کھانا فرض ہوتا ہے اور کبھی واجب اور کبھی محض سنت۔ فرض کب ہے؟ کھانا کھانا جب فرض ہے، جب آدمی یہ خیال کر لے کہ میں کھانا چھوڑ دوں گا یہاں تک کہ میں مر جاؤں، جسے بھوک ہڑتال کہتے ہیں۔ شریعت طاہرہ نے ایسی بھوک جس کا عہد کر کے آدمی بھوک سے مر جائے اسے حرام قرار دیا۔ تو اسلام میں کسی ضرورت کو طلب کرنے اور احتجاج کرنے کا بھی شرعی طریقہ بیان کیا گیا کہ آپ بھوک ہڑتال نہ کریں، کھانا پینا ترک نہ کریں، اس لیے کہ یہ جسمانی حقوق سے متعلق ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک صحابی سے ارشاد فرمایا کہ میں نے سنا ہے تم دن بھر عبادت میں رہتے ہو، روزے سے رہتے ہو اور رات کو بھی عبادت کرتے ہو، یہاں تک کہ کھانے پینے کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کھاؤ اور پیو کہ یہ زندگی کے لیے لازمی ہے۔ تو اتنا کھانا کھانا جس سے آدمی کی زندگی قائم رہ سکے یہ فرض ہے، اور اس قدر کھانا کھانا کہ آدمی عبادات و ریاضات پر قوت حاصل کر سکے یہ واجب ہے، اور اس قدر کھانا کھانا کہ دن میں 2 مرتبہ جیسے دوپہر اور رات کا کھانا تو یہ سنت ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غدا بھی اختیار فرمایا اور عشائیہ بھی اختیار فرمایا، یعنی دوپہر کا کھانا بھی تناول فرمایا اور شام کا کھانا بھی تناول فرمایا۔ بلکہ ایک حدیث طیبہ میں ارشاد فرمایا کہ رات کو بھوکے نہ سویا کرو، اس سے قوت میں انحطاط آتا ہے، کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ رات کا کھانا کھاؤ اگرچہ قلیل مقدار میں کھاؤ۔ اسی طرح کلوا من طیبات کے معنی یہ ہیں کہ حلال طریقے سے حلال چیزیں جو حاصل کی گئی ہیں ان حلال چیزوں کو کھاؤ اور پیو۔ معنی یہ نہیں کہ مطلق ہر طیب چیز جہاں پاؤ اسے کھا لو، اس لیے کہ جو آپ کی ملک ہے وہ آپ کے لیے مباح و حلال ہے، اور دوسرے کی ملک پر تصرف کرنا، دوسرے کے مال پر بغیر اجازت کے ہاتھ ڈالنا یہ جائز نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اکل حلال یعنی وہ کھانا کھائیں جو حلال طریقے پر حاصل کیا گیا ہو۔ اسی طرح بہت سے وہ کھانے جن کی ضیافت پر آپ کو بلایا جاتا ہے ان کھانوں کے بارے میں بھی یہ حکم نہیں کہ مطلق دعوت کو سنت سمجھو اور ٹوٹ پڑو، بلکہ حکم یہ ہے کہ پہلے تحقیق کرو اور یہ پوری طرح جان لو کہ جو دعوت کی گئی ہے اس میں جو کھانے کا اہتمام ہے یہ طریقہ حلال پر اہتمام کیا گیا ہے، اور جو کھلانا چاہتا ہے اس نے رزق حلال حاصل کر کے اس سے ہماری دعوت کی ہے۔ فی زمانہ فساد زمانہ کی وجہ سے بہت زیادہ امکان یہ ہے کہ کھانا کھلانے والے لوگ بے احتیاطی کا مظاہرہ کریں۔ مومن کا کام یہ ہے کہ وہ ہاتھ بڑھانے سے پہلے یہ جان لے کہ یہ کھانا میرے لیے کھانا درست ہے یا غیر درست ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حضرت سیدنا سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت مجھے مقبول الدعا بنا دے، مجھے مجتبی الدعوات فرما دے، جب میں اس کی بارگاہ میں دعا کیا کروں تو اللہ تعالیٰ میری دعا کو قبول فرما لے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حلال کھانے پر مداومت اختیار کرو
جب بندہ حلال غذا شکم میں بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ عز و جل اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ معلوم ہوا کہ صدق مقال، سچی بات کہنا اور اکل حلال یہ مسلمان کے لیے فرض ہے۔ روزی ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جس سے ہم اور آپ دنیا میں استفادہ کرتے ہیں۔ کپڑا بھی روزی میں داخل ہے، کھانے پینے کی جملہ اشیاء اس میں داخل ہیں۔ آج کل معقولات و مشروبات میں اس درجہ غفلت نظر آ رہی ہے کہ بہت سے وہ لوگ جو ہنود ہیں یا یہود بے بہبود ہیں یا نصارا ہیں، وہ ایسی ایسی چیزیں کھانے پینے کی ایجاد کر رہے ہیں کہ ان چیزوں میں بہت سی وہ چیزیں ملائی جاتی ہیں جو اسلام میں کھانا اور پینا منع ہے یا حرام ہے۔ مثال کے طور پر بعض چاکلیٹ یا بعض بسکٹ جو دیگر ممالک سے آتے یا ان کے فارمولوں پر بنائے جاتے ہیں، یا بعض مشروبات جن میں خنزیر کی ہڈی کا پاؤڈر یا بعض وہ چیزیں جو قابل استعمال ہیں جیسے لپسٹک وغیرہ، اس میں خنزیر کی چربی کا استعمال۔ تو مسلمان اطاعت مولا کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے، اسے اپنی زندگی میں آزاد نہیں چھوڑا گیا۔ اسے چاہیے کہ جس طرف وہ متوجہ ہو پہلے اس کا شرعی حکم جانے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم اس میں کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ لپسٹک تو عورتیں ہونٹوں پر لگاتی ہیں، اور وہ لپسٹک جو گرمی کے موسم میں بھی پھیلے نہیں، اسے اچھا سمجھا جاتا ہے۔ اگر اس میں خنزیر کی چربی ہے تو خنزیر کا ایک ایک عضو حرام ہے اور اس سے استفادہ حرام ہے۔ نہ صرف گوشت بلکہ اس کے بالوں کے بنے ہوئے برش کا بھی استعمال حرام ہے۔ تو اس لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ جو چیز ہم گھر میں استعمال کے لیے لا رہے ہیں اس کے فارمولے میں کوئی ایسی چیز تو نہیں جسے شریعت طاہرہ نے منع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے انسان کو اشرف المخلوق بنایا اور اسے احکام شرع کا مکلف بنایا۔ جو ایمان نہ لائے انہیں ایمان کی دعوت دی، یا ایھا الناس آمنو، اے لوگو ایمان لے آؤ، کما آمن الناس، جیسے صحابہ اکرام ایمان لائے ہیں۔ اور جو ایمان لا چکے انہیں احکام شرع کا مکلف ہونے پر بار بار عبادات کا حکم دیا، تقوی و پرہیزگاری کا حکم دیا، طہارت و پاکیزگی کا حکم دیا۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ۔ اس طرح جن چیزوں کا حکم اللہ رب العزت نے عبادات اور معمولات کے لیے مومنین کو دیا اس میں اہل ایمان سے خطاب ہے۔ کھانا پینا، سونا چلنا پھرنا یہ تو انسان بھی کرتا ہے، یہ حیوان ناطق ہے، اور جانور بھی کرتے ہیں جو حیوان مطلق ہیں۔ انسان میں فرق یہ ہے کہ یہ اپنے مولا کی اطاعت و فرما برداری میں ہر کام کرنے کے لیے وہ طریقہ اختیار کرتا ہے جو اللہ و رسول کی طرف سے حکم کیا گیا، اور جانور اس کا اہتمام نہیں کرتے۔ اگر انسان اور جانور اس فرق کو اٹھا دیں گے تو ہمارے علماء ربانین فرماتے ہیں کہ اگر کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا اسی کا نام تم نے مسلمانی سمجھا ہے تو یہ کام تو جانور بھی کرتا ہے۔ مسلمان وہ ہے جو اپنے مولا کے حکم کا مطیع ہو۔ اگر تم اپنے رب سے محبت کرتے ہو، اپنے آقا سے محبت کرتے ہو تو ان المحب لمن یحب مطیع، محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے۔ اگر تم اپنے مولا سے محبت کرتے ہو تو اس کے احکام کی اطاعت و فرما برداری کرو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مال حرام جہنم کی طرف اس طرح اور جہنم کی آگ کے لیے اس طرح آسان سے آسان تر ہو جاتا ہے جیسے تیل میں بھیگی ہوئی لکڑی کو آگ تیزی سے پکڑ لیتی ہے۔ اور مال حلال کا حال یہ ہے کہ جب وہ تمہارے شکم میں جاتا اور اس سے تمہارے جسم میں خون بنتا ہے تو اس کا حال ایسا ہوتا
ہوتا ہے جیسے بھیگے ہوئے کپڑے کو آگ فوری طور پر نہیں جلا سکتی۔ طلب دنیا کے لیے مومن کی شان یہ نہیں کہ 24 پہر وہ اسی پر لگا رہے، بلکہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں حاسبوا قبل ان یحاسبوا، اپنی زندگی کا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ قیامت کے دن تم سے حساب کیا جائے۔ تمہارے مولا نے تمہیں پیدا کس لیے کیا اسے جانو تو اللہ رب العزت فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے تو جن اور انسان کو اپنی عبادت و معرفت کے لیے پیدا کیا ہے۔ آدمی آج مشین کی طرح پیسے کمانے پر لگا ہوا ہے اور مال کی کثرت پر فخر کرتا ہے۔ اگر کثرت مال کامیابی کی دلیل ہوتی تو قارون بڑا مالدار تھا، ساری دنیا پر حکمرانی تھی، وہ ضرور کامیاب ہوتا، لیکن اس کے مال کے ساتھ اسے زمین میں دھسا دیا گیا۔ فاعتبروا یا اولی الابصار، تو اے لوگوں عبرت حاصل کرو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم پر 5 وقت کی نماز فرض کی گئی اور اطاعت الہی ہر ساتھ تمہارے لیے لازم ہے۔ جب قدم اٹھاؤ تو خیال کرو کہ یہ قدم اٹھانا شرع پاک کے نزدیک درست ہے یا غلط، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں تمام اعضاء و جوارح سے حکم ہوگا۔ کان سے کیا سنتے ہو یہ پوچھا جائے گا، زبان سے کیا بولتے ہو یہ پوچھا جائے گا، اور یہاں کہنے والا مکر سکتا ہے، اللہ کے حضور یہ جرأت نہ ہوگی۔ اسی طرح دماغ سے کیا سوچتے ہو یہ پوچھا جائے گا، دل میں کیا ارادہ اور خیال مصمم رکھتے ہو یہ سوال ہوگا۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، جب ہمارے ہر عضو سے سوال ہوگا، تمہارا رب فرماتا ہے کان، آنکھ، دل، ہر ایک کے عمل کے بارے میں اس سے سوال ہوگا۔ تو پھر خیال کرو کہ اس کے یہاں کس شان سے کس اہتمام سے سوال ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأَخْلِصِ الْعَمَلِ لِأَنَّ النَّاقِدَ بَصِيرٌ، عمل خالص اخلاص کے ساتھ کر اس لیے کہ پرکھنے والا دانا ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل کے حبیب نے فرمایا لَيَسْأَلُ اللَّهُ الرَّجُلَ عَنْ كُحْلِ عَيْنَيْهِ، تیار رہو، ان قریب تمہارے آنکھ کے سرمے اور کاجل کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ سنت مصطفیٰ کے لیے لگایا تھا یا حصول زیب و زینت کے لیے لگایا تھا؟ نیت کیا تھی؟ اس لیے کہ انما الاعمال بالنیات ولکل امرئ ما نوى، عمل کا مدار نیت پر ہے، جس نے جو نیت کی اسے وہ حاصل ہوگا۔ اور میرے آقا تو فرماتے ہیں اچھی نیت کرو اگرچہ تم سے عمل نہ ہو سکے، اس لیے کہ اچھی نیت کر لینا اچھے عمل سے بھی کبھی بس جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ میرے آقا فرماتے ہیں نیت المومن خیر من عملہ، مومن کی اچھی نیت اس کے عمل سے بھی اچھی ہے۔ کیسے؟ نماز پڑھتے میں اگر ریا آیا، دل میں یہ خیال آیا کہ میں نماز خوب سنبھال کر پڑھوں، دیکھنے والے کہیں کہ بڑی اچھی نماز پڑھتا ہے، تو یہ ریا ہے۔ اس ریا نے نماز کو برباد کر دیا۔ صوفیاء کرام اسے شرک خفی کہتے ہیں۔ رضائے مولا، اپنے مولا کو راضی کرنے کے لیے پڑھتا تھا، جب کسی غیر اللہ کو دکھانے کا عزم آیا تو یہ تو نے اس کی رضا میں اشتراک کر لیا، یہ شرک خفی ہے، اس سے نماز برباد ہو گئی، نماز خراب ہو گئی، نماز کا نور ضائع ہو گیا۔ جب نیت کا معاملہ یہ ہے تو اب خیال کرو کہ خود عمل کا حال کیا ہوگا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس دنیا کے لیے ہم نے دن و رات ایک کر دیے ہیں، ارشاد فرمایا کہ بندہ مومن اس قدر کسب حلال میں کوشاں ہو کہ اس کی کمر سیدھی رہ سکے، اس کی زندگی کے لیے جس قدر ضروری ہے۔ کھانے کے لیے نہ جیو، جینے کے لیے کھایا کرو، اس لیے کہ کم کھانا بھی عبادت ہے، کم سونا بھی عبادت ہے، کم بولنا بھی عبادت ہے۔ میرے آقا نے ہمیں اس دنیا سے
متنفر کرنے کے لیے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا جیفۃ وطالبها کلاب، دنیا مردار ہے اور اس کا طلب کرنے والا کتا ہے۔ مردار جانور کو تو کوے بھی کھاتے ہیں، لیکن میرے آقا نے غراب نہیں فرمایا، اس لیے کہ کوا مردار کھاتا ہے، لیکن جب اسے جیفا ملتا ہے، مردار جانور ملتا ہے اور وہ اس کے قریب آتا ہے تو اڑ جاتا ہے، اپنے کنبے کو خبردار کرتا ہے، اپنے ساتھ بہت سارے کووں کو لا کر کھاتا ہے۔ تو کوا نہ فرمایا، دنیا ایسا مردار ہے کہ اس کا کھانے والا کتا بتایا سرکار نے، یعنی جو ہماتن اسی کی طلب میں لگ گیا اسے کتا فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کتا تنہا کھانا چاہتا ہے اور جو اس کے ساتھ کھاتا ہے اس پر غراتا ہے۔ طالب دنیا کا بھی حال یہی ہوتا ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے کوئی دوسرا بھی دنیا کی طرف راغب ہوا تو وہ اس پر غراتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا سے اس قدر حاصل کرو جتنے کی تمہیں ضرورت ہے، اس لیے کہ جب تم چھوڑ کر جاؤ گے تو جس کو تم چھوڑ کر جاؤ گے وہ تمہاری ملکیت سے نکل جائے گا، ترکہ ہو جائے گا، اور جنہیں وہ ترکہ حاصل ہوگا اگر انہوں نے اسے جائز طریقے پر خرچ نہ کیا تو کمایا تم نے تھا، اس کا تمہیں حساب دینا ہوگا۔ اللہ رب العزت نے ہمارے اجداد کو کھلایا، ہمیں کھلایا، اس نے وعدہ کرم فرمایا، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تو اس کا حرص و حبس نہ ہو کہ نہ نماز کی پرواہ ہے، نہ عبادت کی پرواہ ہے، نہ پرہیزگاری کی پرواہ ہے، مال آ جائے جیسا بھی ہو اس کے حصول میں کوشاں و سرگرداں رہیں، اس سے اللہ کے حبیب نے منع فرمایا، بلکہ ایسی دنیا طلبی کو آخرت کی ہلاکت کا باعث فرمایا۔ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا، ایسے علماء کے پاس بیٹھو جو تمہیں دنیا سے نفرت دلائیں اور تمہاری توجہ آخرت کی طرف مبذول کرائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو خیر کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ہماتن دنیا میں مصروف نہ ہوں بلکہ اپنے مولا کی طرف متوجہ ہوں، آخرت کی بھی فکر کریں اور اپنے مولا کے انعامات کے مستحق ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔